صبح فجر کی اذان ہوگی، مؤذن بیچارہ اٹھ کر کے مائک پر آئے گا، لاؤڈ اسپیکر پر آئے گا، اذان دے گا اور اذان میں کہے گا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ جاؤ ذرا پرسنٹیج نکال کے دیکھ لو کتنے مسلمان اس اذان کی آواز سن کر کے بستر کو چھوڑنے کو تیار ہیں۔ شاید اگر آپ پرسنٹیج نکالیں گے، شاید میں کہتا ہوں کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اگر پورے انڈیا کا نہیں پوری دنیا کا اگر آپ پرسنٹیج نکالیں گے، شاید 100 میں 25 مسلمان آپ کو ایسے ملیں گے جو الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کر کے بستر چھوڑ کر کے مسجد میں پہنچتے ہیں۔ 75% مسلمان بستر چھوڑنے کو۔ دنیا میں ایک بیوقوف قوم ایسی بھی رہتی ہے جو کہتی ہے صاحب ہم رسول کے اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ان کے پورے مذہب کا نام کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی محبت۔ کبھی ماتم کر رہے ہیں اہل بیت کی محبت کے نام پہ، کبھی کالا کپڑا پہن رہے ہیں اہل بیت کی محبت کے نام پہ، کبھی بریانی بنا رہے ہیں اہل بیت کی محبت کے نام پہ۔ ان سے پوچھو بھائی اہل بیت کون؟ کہتے ہیں کہ اہل بیت بولتے ہیں 5 لوگوں، پنجتن پاک۔ کون ہے پنجتن؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی فاطمہ، آپ کے داماد علی اور آپ کے نواسے حسن اور حسین، یہی 5 لوگ نبی کے اہل بیت۔ ان سے پوچھو عائشہ کہاں گئی، ان سے پوچھو زینب کہاں گئی، ان سے پوچھو نبی کی اور بیٹیاں کہاں گئی، بولے نہیں وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ نبی کے اہل بیت صرف یہی 5 لوگ۔ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ لوگ مکار ہیں جو نبی کے اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور حضرت عائشہ کو نہیں مانتے، حضرت حفصہ کو نہیں مانتے، نبی کی بیویوں کو نہیں مانتے، وہ بہت بڑے مکار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب اہل بیت کا لفظ بولا جائے تو سب سے پہلے انسان کی بیوی اس سے مراد ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک مرتبہ کسی تقریر میں کہا تھا کہ اگر کوئی توحید کا قائل ہے، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا ہے، تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا تھا کہ اس کی 99.99% امید تو یہی ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، مگر 0.1% گنجائش ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ مگر قرآن و حدیث بتاتے ہیں کہ آخری نبی کے آ جانے کے بعد، جناب محمد رسول اللہ کے آ جانے کے بعد 0% بھی کسی کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نجات پائے جب تک وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا کلمہ نہ پڑھ لے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ عظمت ہے میرے نبی کی، اپنے رسول کہیں گے ہمارا ایمان خراب ہو جائے گا۔ جاؤ پوری تقریر سن لینا، ایک ایک لفظ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہوں، اگر کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف نظر آ جائے اگلی بار میرا گریبان پکڑ لینا، میں معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں میرے بھائیوں کہ الل جلول کچھ بھی بک کے چلے جائیں۔ میرے ساتھیوں، دین کو سیکھو۔ نبی پر قرآن، اللہ کے نبی پر قرآن کی آخری آیت کون سی نازل ہوئی؟ سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ اے میرے بندو اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور قیامت کے دن ہر ایک نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اے زمین و جائیداد کے لیے لڑنے والوں، اے بھائی سے مقدمہ بازی کرنے والوں، بہن کا حق مارنے والوں، چچا اور بھتیجے کے نام پہ لڑنے والوں، اسلام کس کو کہتے؟ یہ صحابہ سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی، کوئی خون کا رشتہ نہیں تھا۔ نبی نے ایک آواز دی تھی، کہا کہ یہ مکہ کا مہاجر ہے، یہ مدینہ کا انصاری ہے، یہ دونوں بھائی ہیں۔ نبی نے جس کو بھائی بنا دیا، سگے بھائی سے بڑھ کے اس کو صحابہ نے اپنا بھائی سمجھا ہے۔ انہی صحابہ کرام میں عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، بہت پیسے والے تھے، مگر سب کچھ چھوڑ کر کے خالی ہاتھ مدینہ آئے۔ اللہ کے پیارے نبی ان کا بھائی چارہ کرایا تھا حضرت سعد بن ربیع کے ساتھ، اور سعد بن ربیع بہت پیسے والے آتے۔ سعد بن ربیع نے کہا عبد الرحمن میرے پاس بہت مال ہے، بہت کھجوروں کا باغ ہے، بہت زمین و جائیداد ہے، آؤ عبد الرحمن میں بٹوارا کر لیتا ہوں، آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں۔ اے عبد الرحمن نئے مدینہ میں آئے ہو، رشتہ لگنے میں دشواری آئے گی، شادی ہونے میں دشواری آئے گی۔ اے عبد الرحمن میری 4 بیویاں ہیں، کسی ایک بیوی کو تم پسند کر لو، میں طلاق دے دوں۔ اسلام کا مزاج نہیں کہ شہادتوں پہ غم منایا جائے، شہادتوں پہ ماتم منائے جائیں۔ اللہ کے نبی کو حضرت حمزہ کی شہادت کا بہت کم تھا، نبی بہت محبت کرتے تھے اپنے چچا سے۔ حمزہ شہید ہوئے، کیا نبی نے حمزہ کے نام کا کوئی تعزیہ نکالا؟ حمزہ کے نام سے کوئی اپنے گھر میں جھنڈا لگایا؟ حمزہ کے نام پہ نبی کے گھرانے کی عورتوں نے سینہ پیٹا ہے۔ یہ سینہ گوبی کرنا، یہ ماتم کرنا، یہ نوحے پڑھنا، یہ گھروں پہ غم کے جھنڈے لگانا، یہ غم کی علامت کے طور پہ کپڑے پہننا، یہ گوشت نہ کھانا، یہ گھر میں جھاڑو نہ دینا، یہ اس مہینے میں شادی نہ کرنا، یہ تمام جاہلیت کے طور طریقے ہیں۔ اور حسین کے نانا کے دین میں اس بات کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اس کو حسین
سے محبت ہے وہ حسین کے نانا کی تعلیم پر عمل کرے. اور آج افسوس کی بات ہے اسی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے نام پہ اس کربلا کی مٹی کو لوگ لاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خاک شفا ہے. کربلا کی مٹی کو لوگ خاک شفا کہتے ہیں. ارے میرا عقیدہ تو یہ ہے حضرت حسین ابن علی نواسے رسول تھے. وہ اس نبی کے نواسے تھے جس نبی نے امت کو توحید سکھائی تھی. کسی مٹی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس میں شفا ہوتی ہے, اور وہ بھی کربلا کی مٹی جس سرزمین پر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا گیا, اس سرزمین کی مٹی کو شفا سمجھنا یہ جہالت ہے میرے پیارے ساتھیوں. حضرت حسین آپ سبھی سے میری درخواست ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے کومنٹس ضرور دیں. جزاک اللہ خیر.